پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ترقی پذیر شہر میاوالی قائم ہے۔ اس ترقی کے باوجود چاروں طرف کے علاقے پسماندگی، غربت اور جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لیکن ان پہاڑیوں کے درمیان امید کی ایک کرن، علم اور تعلیم کا مرکز نمل کالج۔ اس خوبصورت ادوراندیش منصوبے کا آغاز ایک نظریاتی انسان کے خواب سے شروع ہوا تھا۔ شوکت خانم تو ایک کلر کینسر کے خلاف ایک بیماری کے خلاف ایک ہاسپٹل، ایک جہاد تھی، لیکن اصل کینسر تو معاشرے میں جب آپ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیتے، جب تعلیم کا نظام ٹھیک نہیں ہوتا، اصل تو ایک معاشرہ اوپر آتا ہے تعلیم کے اوپر۔ اور میں نے بڑی پہلے سے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ جب بھی مجھے موقع ملے میں تعلیم کے لیے کچھ کروں گا۔ عمران خان کے ذہن میں بہت پہلے سے ہی یہ احساس تھا کہ کینسر جیسی خطرناک بیماری کی جنگ میں کامیابی تعلیم کے بنا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ملک کی نامور تعلیمی شخصیات کو ساتھ لے کر عمران اس خواب کی تعبیر کے لیے نکل پڑے، کیونکہ عمران خان اب اس مہم کو پورا کیے بغیر چین سے سو ہی نہیں سکتے تھے۔ اچھا، وہ پھر خواب ہمیشہ ایوالو کرتا ہے۔ مثلا میں پہلے ٹیسٹ کرکٹر بننا چاہتا تھا، پھر میں پاکستان ٹیم کا بیسٹ آل راؤنڈر بننا چاہتا تھا، پھر میں دنیا کا بیسٹ آل راؤنڈر بننا چاہتا تھا، اور جب کیپٹن بنا تو پاکستان کو ٹاپ ٹیم بنانا چاہتا تھا۔ Up in the air, he's getting under it. This could be victory. It is. Pakistan win the World Cup. A magnificent performance in front of 87,000 people. Imran Khan has led his side to victory. What a great victory. تو اسی طرح شروع ایسے ہوا کہ پہلے ایک یونیورسٹی بنے، ایک انٹرنیشنل لیول کی بریڈفورڈ یونیورسٹی کی ڈگریز دے، لیکن اس کی بیسز یہ تھا کہ وہ ٹیلنٹ کے اوپر ہو، یہ نہ ہو کہ صرف ایلیٹ کے لیے ہو۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کو اچھی تعلیم ملے۔ جو بھی ہمارے معاشرے میں ٹیلنٹڈ اور ڈریون یوتھ ہے، جن کی موٹیویشن ہے، ان کو ایکسیس ملے اس یونیورسٹی کا۔ آج 9 سال میں نمل نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ خاص طور پر پسماندہ اور غریب علاقوں کے طالب علم اپنے گھروں میں معاشی تبدیلی ہی نہیں لاتے ہیں، بلکہ معاشرے کی ذہنیت بھی بدل دیتے ہیں۔ باہر کے لوگ جو دوسرے تھے، جو نئی علاقے امیر لوگ تھے، وہ پڑھاتے تھے، ہمارے بچے غریب جو ہے نہیں پڑھا سکتے تھے۔ تو یہ بڑا مطلب اللہ پاک کا بڑا لکھ شکر ہے جو ادھر سکول بن گیا، بڑی تبدیلی آئی ہے۔ ہمارا گھرانہ جو ٹھیک ٹھاک ہو گیا، غربت ہماری ختم ہو گئی۔ شوق پیدا تھی گئی نے بھائی بچے پڑھن، بچے انہیں اسی طرح سارے بچے پڑھ ونجن تو انہیں لیک تھی ون بچے۔ اسلام آباد کے ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں ملازمت کرتے ہوئے عبداللہ اور زیور کے صاحبزادے احمد علی کے بچپن کا پہلا خواب تو پورا ہو چکا ہے۔ اب ان کی نظر دوسرے پہلو پر ہے۔ ابھی ہم اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ ہمارے ایریا کے ان کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ وہ جہاں پہ آتے ہیں ہمارے پاس، ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے آگے کس طرح کریئر میں گرو کرنا ہے، اور اگر ہمارے پاس جگہ ہو تو ہم اپنے اسٹارٹ اپ کو بھی گرو کر رہے ہیں، ان کو یہاں پہ جاب بھی دے سکتے ہیں، ٹریننگ بھی دے سکتے ہیں۔ اب جو دوسرا مشن ہے میرا وہ یہی ہے کہ میں لوگوں کی ہیلپ کروں اور اپنے ایریا کی اسپیشلی ہیلپ کروں، نمل کالج کے ایریا کی۔ ان پسماندہ علاقوں میں اب اتنا شعور پیدا ہو چکا ہے کہ میاوالی کے اس چھوٹے سے گاؤں کے امام کو اپنی جوان بیٹی حمیرہ کو دور شہر لاہور میں نوکری کرنے پر ذرا بھی اعتراض نہیں تھا۔ ہماری تنخواہ تو 5,000 بنتی ہے، 5,000 میں اس دوران کیا ہوتا ہے؟ ہم تعلیم کے لیے سوچ ہی نہیں سکتے تھے بیٹی کے لیے، جو میری بیٹی تعلیم حاصل کر چکی ہے، کیونکہ لڑکی تو پوری فیملی کی ماں بنتی ہے، اس لیے وہ پوری فیملی کے استاد بن سکتی ہے، تو لڑکا تو صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ حمیرہ کی کامیابی نے اتنا شعور پیدا کر دیا ہے کہ اب گاؤں کی لڑکیوں کو تعلیم دلانا والدین فخر سے اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ایک سب سے بڑا جو میرا شوق یہ تھا کہ
بیکورڈ ایریا سے گرلز آگے نہیں جا سکتی یا وہ وہاں پہ جاب نہیں کر سکتی. میرے پاس کافی اپرچونیٹیز تھی میاں والی میں الحمدللہ, بٹ میں نے یہ سوچا کہ میں کچھ ٹائم کے لیے میں جاؤں گی انڈسٹری میں یا سافٹ ویئر ہاؤس میں, تاکہ جو میرے پیچھے لڑکیاں پڑھ رہی ہیں یا ان کو اگر وہ جانا چاہتی ہیں, اس انوائرمنٹ میں آنا چاہتی ہیں, ہم جا سکتے ہیں. دیر از نو فیئر. یہ میرا یہ بھی دل میں مقصد تھا کہ میں اس چیز کو ختم کر کے آؤں کہ یس وی کین ڈو اینی تھنگ. آج بے شمار لوگوں کی محنت اور جدوجہد کی وجہ سے نمل ایک بے مثال ادارہ قائم ہو چکا ہے. اب اس سٹیج پہ ہم ہیں کہ اب چھوٹی چیز سے تو خوشی نہیں ہوتی, اب دل کرتا ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام لے کر جائیں. اور اس موٹیویشن سے بہت لوگ ہمارے, یہ ٹیم نمل کی بڑھتی چلی جائے گی, بڑھ رہی ہے اور انشاءاللہ اور بڑھتی چلی جائے گی. اور پھر میرا ایک وہ ایوالو کر گیا خواب کہ ایک پاکستان کی آکسفورڈ یونیورسٹی بنے, ایک ایسی یونیورسٹی بنے جو کہ ہمارے سارے ملک کا جو انٹلیکچوئل ہے وہ وہاں سے آئے, جو کہ پاکستان کو ایک لرننگ سینٹر بنا دے, جو کہ ویلیو ایڈ کرے پاکستانی سوسائٹی کو, اور ایونچولی ہم ایک نالج اکانومی بن جائیں. اکانومی انجینئرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, لا اینڈ پبلک پالیسی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, ان تمام زاویوں سے ہم اکانومی کو دیکھ سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کامرس کے پوائنٹ آف ویو سے. تو ان تب لوگوں کو اب ہم نے جمع کرنا ہے یہاں پر, تاکہ وہ آ کر کے اپنے ملک کی پرابلمس کو سمجھیں اور پھر اس کے لیے سلوشنز ریکمینڈ بھی کریں اور ان سلوشنز کا حصہ بھی بنیں سسٹینیبل طریقے سے. سوچ اور خواب کی اہمیت پر کسی کو شبہ نہیں ہے, لیکن اتنے بڑے منصوبے کو کیسے عمل میں لایا جائے تاکہ خدمت خلق کا جذبہ قائم رہے. ہماری فیکلٹی شوڈ بی سوشلی ریسپانسبل, آر ایڈمنسٹریشن شوڈ بی سوشلی ریسپانسبل, آر اسٹوڈنٹس شوڈ بی سوشلی ریسپانسبل. نمل نالج سٹی ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل خواب ہے, جس کی تکمیل میں اربوں لگیں گی. اس کو آگے چلانے کے لیے جو حکمت عملی ہے وہ بھی اپنی جگہ ایک مثالی سوچ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یونیورسٹی ہے, اس میں میری جو ایمبیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ہم اوریجنل تھاٹ ڈیولپ کریں, ہم ریسرچ کریں, ہم وہ چیزیں انڈیجنس تھنکنگ کریں, اپنی جو ہماری جو سوچ ہے وہ ہم لیڈرز بنیں بجائے فالوورز کے. جب یہ بچے پڑھ لکھ کے یہاں سے جائیں گے, یہ جا کے اپنے گھروں میں, قصبوں میں, شہروں میں جب تبدیلی لے کے آئیں گے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے, تو پھر وہ جو ہمارا نالج سٹی کا ایک خواب ہے وہ پورا ہوگا. ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جب یہاں پر اتنا بڑا ریسورس قائم ہوگا تو اس میں بزنسز, گورنمنٹس, انٹرنیشنل باڈیز انویسٹ کریں گی, اور اس انویسٹمنٹ کی وجہ سے وی آر گوئنگ ٹو کم اپ وتھ سولوشنز, ایسے سولوشنز جو کہ لوکل کمیونٹیز کو دیے جا سکتے ہیں, اور اس سے ریونیو بھی کریٹ ہوگا, لوکل کمیونٹیز بھی ریونیو کمائیں گی, اینڈ دین وہ اس کو اپنی زندگیوں کو بہتر بھی کر سکیں گے. اس ڈونر ایجنسیز نہیں ہیں یہاں پہ کوئی نمل میں, اس ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں پاکستانی اپنی مدد آپ پہ اس کو بنائیں گے. ہم جو ماڈل انٹروڈیوس کر رہے ہیں کہ 1/3 اسٹوڈنٹس پے بیک کریں گے یونیورسٹی کے اندر کام کر کے, 1/3 اس کو ان کی کنٹریبیوشن ہوگی کہ وہ نمل کے ارد گرد جو کمیونٹی ہے اس کے اندر کام کر کے, یا اپنے گھروں میں یا اپنے گاؤں میں وہاں پہ سروس ٹو دا کمیونٹی. ایک جو 1/3 جو رہ جاتا ہے وہ اپنی گریجویشن کے بعد اپنی مرضی سے اگر وہ دینا چاہیں, اور وہ جائے گا نمل المنائی اسکالرشپ فنڈ میں, اور وہ المنائی مینیج کرے گی, اور وہ اگلے جو آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی سپورٹ اس فنڈ سے کریں گے. جس طرح شوکت خانم میں ہمیں لوگوں نے بیک کیا, اس لیے تو یہ ہاسپٹل چل رہا ہے. یہ کبھی چل ہی نہ سکے اگر عوام اس کو سپورٹ نہ کریں, اور عوام کی سپورٹ 4 ارب روپیہ سال کا عوام اس کو بھیجتی ہے ڈونیشنز میں, زکوٰۃ میں, جس کے اوپر ہم 70% مریضوں کا مفت علاج کرتے ہیں. اسی طرح کیونکہ ہم نے یہاں
ٹیلنٹڈ غریب گھرانوں کے اسٹوڈنٹس کو ہم نے مفت تعلیم دینی ہے، کوالٹی ایجوکیشن، اور ہم نے اٹریکٹ کرنی ہے کوالٹی فیکلٹی. بڑے بڑے اسکالرس کو ہم نے ان کو اچھی سیلریز دے کے اٹریکٹ کرنا یہاں. تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو فنڈ کریں، اور ہمیں فنڈنگ تب تک آتی رہے جب تک ہم اتنی انڈاؤمنٹ ہی بنا لیتے، یعنی اتنا وقف جو کہ خود ہی فائنانس کرتا رہا یونیورسٹی کو. میرا جو نالج سٹی کا ویژن ہے وہ یہ کہ یہ ایکسپینڈ کرتی رہے گی، ڈفرینٹ سکولز آتے رہیں گے یہاں. ہم یعنی ہمارے پاس جگہ ہے، خوبصورت جگہ ہے، بڑی جگہ ہے. اس کو ہم ایک ڈیولپ کریں گے. پہلے تو یہ جو دیکھنے میں ایک لگے گا کہ ایک کوالٹی یونیورسٹی ہے، جگہ خوبصورت ہے. پھر اس میں ڈفرینٹ سکولز لے کے آئیں گے. پھر یہ ریسرچ سینٹر بنے گا، اس میں ہم ریسرچ کریں گے. وزٹنگ اسکالرز آئیں گے، ان کے لیے ہم جگہ لیں گے. اوپر بھی ہم جگہ بنائیں گے کہ وزٹنگ فیکلٹی کو ہم اٹھائیں لوگوں کو. یعنی ایک ایسی جگہ جو نالج سینٹر بنے دنیا میں، کہ دنیا کے میپ کے اوپر کوئی دیکھے کہ ایک نالج سینٹر ہے تو وہ یہ نمل ہے. آج وہ وقت آ گیا ہے کہ اگر ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے دہشت گردی سے پاک اور پرامن ماحول چھوڑنا چاہتے ہیں تو عمران خان کے خواب نمر نالج سٹی کا ساتھ دینے سے بہتر مثال نہیں ملے گی. بحیثیت ایک باشعور انسان یہ ہمارا فرض بنتا ہے.